خوشحال انگریزی کالونی اچانک غائب ہو گئی۔ نہ کوئی لاش، نہ لڑائی، بس لکڑی پر کندہ ایک لفظ کورواتان۔ 1587 میں رونق جزیرے پر موجود 100 سے زائد مرد، عورتیں اور بچے کہاں گئے؟ جانیے تاریخ کے ایک پر اسرار ترین راز کی حیران کن کہانی۔ 16ویں صدی کے آخر میں جب یورپی طاقت دنیا بھر میں اپنی سلطنت پھیلا رہی تھی، انگلینڈ نے بھی نئے براعظم میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے نتیجے میں رونق کالونی وجود میں آئی، جو بعد میں لاپتہ کالونی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ امریکہ کی ابتدائی تاریخ کا ایک ایسا راز ہے جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ یہ کہانی 1584 میں شروع ہوتی ہے، جب سر والٹر رالی نے ملکہ الزبتھ اول سے ایک چارٹر حاصل کر کے شمالی امریکہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل پر زمین تلاش کرنے اور آبادکاری کی کوششیں شروع کی۔ ابتدائی محمد نے رونق جزیرے کو ایک موزوں جگہ قرار دیا کیونکہ یہاں کی زمین زرخیز اور محلوں کو اسٹریٹجک تھا۔ 1585 میں سر رچرڈ گرینویل اور رالف لین کی قیادت میں پہلی کالونی قائم کی گئی، جو دراصل ایک فوجی چوکی تھی۔ اس بستی کو مسلسل مسائل کا سامنا رہا، مقامی قبائل کے ساتھ کشیدگی، خوراک کی کمی اور اندرونی اختلافات۔ 1586 میں جب سر فرانس ڈریک وہاں پہنچے تو کئی نوآبادکار ان کے ساتھ انگلینڈ واپس چلے گئے۔ چند افراد وہیں رک گئے، لیکن جب کچھ ہی دیر بعد رسد کا جہاز پہنچا تو کالونی ویران پائی گئی۔ پہلی ناکامی کے باوجود رالی نے 1587 میں ایک نئی اور بڑی مہم روانہ کی۔ اس بار کالونی فوجی نہیں بلکہ شہری بنیاد پر تھی۔ 100 سے زائد افراد پر مشتمل اس گروہ کی قیادت گورنر جان وائٹ نے کی۔ ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیٹی ایلنور ڈیر اور داماد انانس ڈیر بھی تھے۔ ایلنور نے وہاں ایک بچی کو جنم دیا، ورجینیا ڈیر، جو نئی دنیا میں پیدا ہونے والی پہلی انگریز بچی تھی۔ جب یہ نوآبادکار رونق پہنچے تو پچھلی کالونی کے آثار مٹی میں مل چکے تھے۔ انہوں نے دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا، لیکن جلد ہی انہیں خوراک کی قلت اور مقامی قبائل سے مسائل کا سامنا ہوا۔ اسی پریشانی کے علم میں انہوں نے گورنر جان وائٹ کو انگلینڈ واپس بھیجا تاکہ مدد اور رسد حاصل کی جا سکے، لیکن وائٹ کی واپسی میں 3 سال لگ گئے۔ انگلینڈ اور اسپین کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی اور تمام جہاز جنگی مقاصد کے لیے واقف ہو گئے تھے۔ 1590 میں جب وہ دوبارہ رونق تو منظر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ کالونی مکمل طور پر خالی تھی، نہ کوئی لاش، نہ جنگ کے آثار، صرف ایک لفظ کورواتان جو ایک ستون پر کندہ تھا اور CRO ایک درخت پر لکھا ہوا تھا۔ عمارتیں گرا دی گئی تھی، لیکن انہیں جلایا یا تباہ نہیں کیا گیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ نوآبادکار منظم طریقے سے گئے تھے اور وہ نشان جو وہ چھوڑنے والے تھے اگر جبراً نکالے جاتے وہ بھی غائب تھا۔ وائٹ نے کورواتان جزیرے کا حوالہ سمجھا۔ آج جہاں ایک دوست مقامی قبیلہ آباد تھا، وہ وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن خراب موسم اور جہاز کے کپتان کی ہچکچاہٹ نے یہ ممکن نہ ہونے دیا۔ وائٹ واپس انگلینڈ چلے گئے اور دوبارہ اپنے خاندان کو کبھی نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد رونق کے باسیوں کی قسمت ایک معمہ بن گئی۔ کئی نظریات پیش کیے گئے۔ ایک خیال یہ ہے کہ وہ قریبی قبائل میں ضم ہو گئے، خصوصاً کورواتان قبیلے میں۔ اس نظریے کا حامی مقامی قبائل روایات اور انگریزی بولنے والے یا یورپی نقش و نگار رکھنے والے افراد کی رپورٹس کو بنیاد بناتے ہیں۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ وہ خود انگلینڈ واپس جانے کی کوشش میں سمندر میں غرق ہو گئی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اندرون ملک چلے گئے اور کسی دشمن قبیلے یا قحط کا شکار ہو گئے۔ آثار قدیمہ کی کوششوں سے کچھ سراغ ضرور ملے ہیں، جیسے یورپی طرز کے برتن اور آلات، لیکن کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ کچھ قیاس آرائے غیر معمولی اور ماروائی بھی ہے، جیسے کہ ان کی گمشدگی کے پیچھے کسی خفیہ سرکاری منصوبے یا پر اسرار قوتوں کا ہاتھ تھا، لیکن ان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں۔ آج تک جدید ٹیکنالوجی اور نئی کھدائیوں کے باوجود کوئی یقینی جواب نہیں۔ کچھ آثار امید دلاتے ہیں، لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکال سکا۔ رونق کالونی کی گمشدگی امریکہ کے ابتدائی نوآبادیاتی دور کی ایک یادگار اور پر اسرار کہانی ہے۔ یہ ہمیں اس دور کے خطرات، مشکلات اور نامعلوم سرزمین پر بسنے کی قیمت کا احساس دلاتی ہے۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا، یہ معمہ میں ایک گہرا سوال بن کر موجود